الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصحابة كلهم عدول. محترم حضرات، جو میں نے آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، اے ایمان والو، مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو شخص شیطان کے راہ راست پر چلتا ہے اس کو گمراہی کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. بہرحال ہم نے قوم ثمود کو ہدایت دیا، لیکن انہوں نے ہدایت کو گمراہیت کو ہدایت پر ترجیح دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سراپا وہ قوم گمراہ کے دہانے پر پہنچ گئی، جس کے نتیجے میں روایت میں آتا ہے، تفسیر میں لکھا آتا ہے کہ قوم ثمود پر جو ہے پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے لو لگائے رکھے، میرے محبوب سے لو لگائے رکھے. لیکن آج مسلمان یہودیوں کے، عیسائیوں کے پیروکار ہیں، ان کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو رہے ہیں. یہودی جیسا فیشن اختیار کرے گا ویسے آج ہمارے مسلمان مائیں بہنیں اور بھائی، چچا، بھائی، بیٹے اسی فیشن کو استعمال کرتا ہے. بڑے افسوس اور غیرت کی بات ہے، شرم کی بات ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان جو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حیا ایک ایمان کا ایک شاخ ہے. جس طرح درختوں کے بہت سارے شاخ ہوتے ہیں، اس شاخ کے ذریعے سے اس کے نیچے ٹھنڈا سایہ رہتا ہے، اسی طرح ایمان کا ایک شاخ حیا ہے. حیا کب ہوں گی؟ مسلمان مرد اور عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہوں گے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر عمل کر رہے ہوں گے، اللہ کے نبی، اللہ کی شریعت پر عمل کر رہے ہوں گے، اسی وقت اس حدیث کا پیروکار ہوں گے.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے مال مفت دل بے رحم کے تعلق سے مفت میں وراثت مل گئی، یہ نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو یکجا کر کے جمع کر کے ہم سے پوچھے گا، اے میرے بندو، میں نے تم کو فلاں چیز عطا کی تھی، کیا تم نے دوسروں تک یہ بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ بطور امانت ہم نے تم کو علم دیا تھا، بطور امانت ہم نے تم کو فلاں چیز دی تھی، تم کو روپیے پیسے علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم جو ہے دوسروں تک بات نہ پہنچاؤ اور دوسروں کی مدد نہ کرو۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا، کیا جواب دو گے؟ لہذا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک شاخ ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس کے اندر حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، وہ ایمان کا کبھی فروخت نہیں کرتا، داغدار نہیں کرتا، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ اور پتہ چلا حیا کیا ہے؟ ایک ایمان کا جز ہے۔ سب سے پہلے اپنے اندر کیا ہے؟ شرم پیدا کرنی، کہ آیا وہ کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا جائے، اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑا جائے۔ یہی ہمارے صحابہ کا طریقہ تھا، ہمارے تابعی کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف و اکابر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا۔ کیوں؟ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر رشتہ دار سے کنارہ کشی اختیار کر کے ہم تک کلمہ توحید، کلمہ رسول کو پہنچانے کے لیے آیا۔ کیوں؟ ان کو یہ تڑپ تھی، ان کا دل بے چین رہتا تھا کہ ہمارا مسلمان بھائی کہیں مرتد نہ ہو جائے، الیاذ باللہ۔ ان کو یہ فکر رہتی تھی کہیں ہمارے مسلمان بھائی بغیر کلمے سے دنیا سے کوچ نہ کر جائے، پرواز نہ کر جائے۔ آج ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے ہیں، لیکن بحیثیت ایک پڑوس کے نہیں رہا۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کا پڑوسی مانیں گے، دوسرے کا اپنے آپ کو غمخوار مانیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی داد رسی کریں گے، ان کی پریشانی معلوم کریں گے۔ کیا ان کو پریشانی ہے؟ آیا اس کو نماز نہیں معلوم ہے، قرآن معلوم نہیں ہے، کلمہ معلوم نہیں ہے، تو اس تک دین کو کیسا پہنچایا جائے، اس کی فکر آج نہیں ہے مسلمانوں۔ بڑی افسوس اور غیرت کی بات ہے اور شرم کی بات ہے۔ دراصل کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے مسلمان ایک بڑی تعداد کے اندر سوشل میڈیا پر جو ہے زیادہ تر اس کے اندر مسلم عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ کبھی ٹک ٹاک پر ڈانس کرتی ہے، تو کبھی فیس بک پر طرح طرح کا اپنا فوٹو شوٹ کر کے وائرل کرتی ہے۔ یہ بڑی غیرت اور بے شرمی کی بات ہے۔ ہم مسلمانوں کو رونا چاہیے، خون کے قطرے آنسو بہانا چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہی اللہ نے اسی لیے ہم سب کو بھیجا تھا کہ تمہارے مسلمان عورت مرد جو ہے ہمارے دین سے بے راہ روی اختیار کرے اور تم جو ہے ان تک نہ پہنچو؟
بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اگر اس بات کی ہم فکر کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، تبھی ہمارے آخرت بنے گی اور سنورے گی۔ اگر ہم اس بات کو نہیں سوچیں گے، فکر نہیں کریں گے، تو ایک آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ تمہارے مسلمان بھائی قرآن پڑھ سکتے ہوں یا نہ پڑھ سکتے ہو، یہ ایمان خطرے میں آ سکتا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری یہی ہے کہ ایمان کو کیسا بچایا جائے۔ ہمارے صحابہ تمام کے تمام سراپا ہدایت تھے۔ جو کوئی شخص اگر ہمارے صحابہ کی مخالفت کرتا ہے تو سمجھو اس کا علم جو ہے ادھورا ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے، اس کی شرم جو ہے ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے میرے صحابہ کو، میری صحابیہ کو، میرے علماء کو گالی دی، سمجھو کہ اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے چلا جا رہا ہے، اس کی شرم فوت ہو چکی ہے۔ آج بڑی تعداد علماء کی مخالفت کرتی ہے، صحابہ کو پہچانتے نہیں کہ ہمارے صحابہ نے کیا کیا تھا۔ آج عیار و مکار لوگ، شدت پسند لوگ ایمان کو جو ہے کس طرح فروخت کر رہا ہے، حیلے بہانے بنا کر، طرح طرح کا حیلہ پیش کر کے آپ سے ایمان کو بیچ خریدوا رہا ہے۔ ایمان بچانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم اپنے ایمان کو نہیں بچائے، اپنے بیوی بچوں کے اوپر فکر نہیں کیا، اپنے بھائیوں پر فکر نہیں کیا، اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کیا، تو سمجھو کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہمارا علم خطرے میں ہے، ہماری سوسائٹی، سماج خطرے میں ہے۔ آج یہود و نصارہ کا بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں کیسے لڑایا جائے، شوہر کو بیوی سے لڑا دیا جائے، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا جائے، ماں کو بیٹی سے لڑا دیا جائے، علماء کو عوام سے دوری کرا دیا جائے، اس کے اندر پھوٹ ڈال دیا جائے، انتشار پیدا کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں کبھی اتحاد نہیں ہوگا۔ جب اتحاد نہیں ہوگا تو ایمان کے اندر بڑھوتری پیدا نہیں ہوگی۔ جب ایمان کے اندر بڑھوتری پیدا نہیں ہوگی تو ان کے ساتھ، ان کے ایمان کے ساتھ، ان کے حیا کے ساتھ سودا کرنا ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس چیز کو اپنانے کے لیے وہ 1000 ورس سے جو ہے کوشش میں لگے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ آئے دن کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، آئے دن کامیاب ہی ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے اور شرم کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عہد لیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کبھی جھوٹ نہیں بولے گی۔ آج ہم سب مسلمان بحیثیت امت محمدیہ ہونے کی 100 بات میں سے جو ہے 90 بات جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔
90% لوگ جو ہے جھوٹ ہے اور 10% لوگ کیا سچ بولتے ہیں. کیا بڑی بے شرمی اور بڑی بے غیرتی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے. ہم حیا کا سودا کر رہے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہیں، معاشرے کا سودا کر رہے ہیں، سنت انبیاء پر کیچڑ ڈال رہے ہیں. بڑے بے غیرتی کی بات ہے. ہمیں سوچنا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. لہذا ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو کیسے چلنا چاہیے؟ شیطان نے تو ایک عہد لیا تھا کہ مسلمانوں کو، تمام انسان و جنات کو جو ہے راہ راست سے ہٹا کر اس کو گمراہیت کے طریقے پر لگانا ہے. تو ہم مسلمان کو جو ہے ایمان بچانے کی فکر کرنی ہے، اپنے بہن بیٹیوں کی حفاظت کرنی ہے اور مرتد ہونے سے بچانے کی فکر کرنی ہے. آج اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ کچھ اہم بات آپ کے سامنے رکھوں اور کیسے دین کو جو ہے توسیع کی جائے، ان کو پھیلایا جائے اور کیسے ایک دوسرے کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائے. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو سنت انبیاء اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.